سونے کی بدعتی اور رافضی لوگوں کو جو یہ کہے بخیر دنیا سے چلے گئے۔ بدعتی کے بارے میں آپ انشاءاللہ فرق کریں کہ اگر کفر کی بدعتی ہے تو اس کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے بخیر گئے، بلکہ بشر گئے۔ اگر کفر کا فتویٰ علماء نے کسی کی بدعت کی بنا، کفر بدعت کا یعنی اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی کہے کہ ہم لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، سب سے بڑا کافر ہوا ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں دین میں نئی چیز، بڑی بدعتیں، بدعہ مکفرہ۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن نماز روزہ یہ فرض نہیں، انکار کر رہا ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے، کافر پکڑا جائے گا، توبہ لی جائے گی، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر دنیا سے ایسا آدمی گیا ہے جو صلوات پڑھتا رہا ہے، سب کچھ غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ نہ کہیں بخیر دنیا سے گیا، پتہ نہیں کیسے گیا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہوگا۔ کسی کے بارے میں یقینی طور پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا یہ منع ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ خاتمہ بالخیر ہوا یا خاتمہ بالشر ہوا، اس وجہ سے ظاہری اعمال تھے، آپ نے دیکھا ہمیشہ ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک مہینے میں ملاقات ہوئی، دیکھا مسجد میں مل گئے، لیکن بعد میں کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کرے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ کیا ان کے روزے نماز حج وغیرہ قبول ہوں گے؟ اگر کفر کا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک اور یعنی کفر بھی کرے، کفر اور شرک معنی ایک ہی معنی ہے، اس آیت اس معنی میں بھی آیت ہے، تو اللہ نے جنت کو ان کافروں پر یا مشرکین پر حرام کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک سنا کہ جس کے کفر کا فیصلہ ہے پورے طور پر، اس کی قبر کی زیارت یا بھی نہیں ہے، یا اگر وہاں سے گزر رہے ہیں آپ، رسول کا کیا فرمان ہے، اذا مررتم بقبر الکافر، کافر کے قبر کے پاس سے گزرو فبشروہ بالنار، جہنم کی خوشخبری اس کو دے، تمہارے لیے جہنم ہے، اگر وہ واقعی کافر ہے۔